بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وجود ذی‌الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل اور تمام شیعیان مخلصین حضرت حیدر صفدر کی سلامتی اور آپ سب اپنے سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد بہ اللہ الشر قذف فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ. کیا معیار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. کیا اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نزدیک معیار یہی 14 ہستیاں ہیں. امام فرماتے ہیں
جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں امام حسین کے لیے محبت ہو یا امام حسین کی زیارت کے لیے محبت ہو تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ جب بھی اللہ کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی بغض ڈال دیتا ہے، اسے حسین کی زیارت سے دور کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ کو معاشرے میں ایک طبقہ نظر آئے کہ جس کے دل میں حسین کے لیے بغض ہو یا حسین کی زیارت سے بغض ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے معیار ابا عبداللہ الحسین کی ذات کو رکھا، معیار رکھا۔ میں نے شاید سال گزشتہ اسی ممبر سے یہ 2-4 باتیں عرض کی تھیں، اگر تکراری بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں لفظ شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ یہ جو جناب والا ہم امام حسین کی عزاداریوں کے ساتھ یا نظام امام حسین کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب والا یہ فلاں چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا فلاں طریقے سے عزاداریاں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا نوحہ خوانی کا انداز، ماتم کا انداز، یا پھر امام حسین کے لیے زیادہ مجلسیں یا زیادہ گریا، چیخ چیخ کے رونا، یا سینوں پہ ہاتھ مار مار کے، گالوں پہ تماچے مار مار کے۔ یہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد گاہی بگاہی بعض ہمارے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، کہنے لگتے جناب والا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انسان گنہگار ہے۔ ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین کے دروازے پہ آیا، امام حسین کے لیے گریہ کیا، امام حسین کے لیے رویا، امام حسین سے متوسل ہوا، امام حسین کی وجہ سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کیا۔ ایک مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جناب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ روز محشر اگر اللہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جنہیں تم جنتی سمجھ رہے ہوگے، یا کچھ کو جنت میں ڈالے گا جنہیں تم جہنمی سمجھ رہے ہوگے، تو تم اللہ پہ انگلی اٹھاؤ گے، اللہ میاں شاید کوئی کنفیوژن سی ہو گئی ہے، کہیں تو مسئلہ گڑبڑا گیا ہے، کوئی سسٹم میں وائرس آ گیا ہے مثال کے طور پہ جو غلط بندے کو غلط جگہ بھیج دیا۔ آپ ہوتے کون ہو؟ آپ ہوتے کون ہو؟ اللہ کی مرضی، اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ جناب والا ہم حسین کے زائر کو محض یہ کہ وہ زیارت کرے معاف کر دیں گے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مرضی۔ من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک جملے کی تلاوت کی، کسی عالم دین کا مشہور و معروف جملہ، ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ اللہ حسین کے معاملے میں جدا ڈیل کرے گا، جدا ڈیل کرے گا۔ جناب جدا ڈیل، بھائی امام حسین کا قضیہ ہی تمام قضایا سے جدا ہے، لہٰذا امام حسین کے معاملے میں اللہ بھی جدا ڈیل کرے گا۔ حسین کا معاملہ الگ ہے، حسین کا معاملہ الگ ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم امام حسین کے معاملے کو دنیاوی معاملات سے ملا دیتے ہیں۔
جناب اہل بیت اطہار نے اپنے معاملات کے ساتھ حسین کے معاملے کو نہ ملایا ہو، تم میں کیسے ہمت و جرأت پیدا ہو گئی جو تم اپنے معاملات کو کربلا یا کربلا جیسا کہہ کے ملا دے رہے ہو؟ زمان امام صادق کو امام صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ زمانہ کربلا جیسا ہے. آپ جائیے پڑھیے نسل سادات ماری گئی، لیکن کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو مارا جا رہا ہے یہ کربلا جیسا ہے، کیونکہ انہیں کربلا کی معرفت تھی، ہمیں کربلا کی معرفت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کربلا کیا ہے. امام حسین کا معاملہ جدا ہے. انبیاء جناب والا ایک دن میں 70 ہزار نبیوں کو بنی اسرائیل مار دیا کرتی تھی، ایک دن میں 70 ہزار نبیوں کو باقاعدہ. کہتے ہیں کسی کو آری سے کاٹا، کسی کو لٹکا دیا، کسی کا مسلا کیا، ٹکڑے کیا. لیکن کسی معصوم نے فرمایا کہ وہ حادثہ بھی کربلا جیسا تھا؟ کسی معصوم نے نہیں فرمایا. یہ معاملہ جدا ہے. کیسا جدا معاملہ؟ اور خدا ڈیل بھی جدا کرے گا حسین کے معاملے کے ساتھ. کیسی جدا ڈیل؟ میں ایک دو مثال، ظاہر سی بات ہے بچوں کو بعض چیزیں سمجھانی ضروری ہوتی ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارے پہلے امام ہیں حضرت امیر، ٹھیک ہے، ہمارے پہلے امام، بلند مرتبہ، فضائل کا انبار. اس کے باوجود آپ نجف اشرف جائیے، ذریح امام عالی مقام پہ پہنچیے اور وہاں سے مٹی اٹھائیے اور آئیے آغا سستانی کی خدمت میں، مراجع نجف کی خدمت میں، اور پوچھئے آغا صاحب کیا قبر علی کی مٹی کھائی جا سکتی ہے؟ میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں. حسین کے معاملے میں اللہ نے کی. کیا جواب آئے گا؟ ماشاءاللہ سے فقہی مسائل سے واقفیت رکھنے والے افراد تشریف فرمائیں، ہمت اور حوصلے سے سنیے گا. کیا جواب آئے گا؟ حرام ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، حرام ہے. قبر کی مٹی کھانا حرام ہے. کسی بھی مرجع سے پوچھئے. یا ابا عبداللہ الحسین، یہ جدا ڈیل ہے. علی کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، لیکن آئیے کربلا یہ معلّہ، کہتے جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دی، کھاؤ، شفا ملے گی. یہ حسین کے ساتھ اللہ نے امتیازی معاملہ کیا. اللہ نے بہت ساری امتیازات اور بہت ساری خصوصیات امام حسین کو دی. کہتے ان اللہ تبارک و تعالی عوض لقتل الحسین، امام حسین کے قتل کے بدلے اللہ نے 4 خصلتیں ابا عبداللہ الحسین کو نوازی. پہلی، جعل الشفاء فی تربتہ، اللہ نے تربت حسین میں شفا قرار دی. وإجابت الدعاء تحت قبتہ، جاؤ حسین کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہتے جتنے دن تم کربلا یہ معلّہ میں رہتے ہو وہ دن تمہاری زندگی سے نکال دیے جاتے ہیں. قبلہ ایک جملہ شرح کا محتاج ہے. نوے امام ابو ہاشم جعفری کو بلاتے ہیں، ہم کربلا نہیں جا پا رہے نا، کسی کو پیسہ دو، کربلا بھیجو اپنی طرف سے. بعض جنہیں اللہ نے نوازا ہے نا، جن کے پاس مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ وقت کا ہے، تو وہ کسی کو بھیجے اپنی جانب سے. یہ سیرت اہل بیت ہے. ابو ہاشم جعفری کو بلایا کہ ابو ہاشم جعفری جاؤ کربلا. مولا کس لیے؟ ایک تو حسین کی قبر پہ میرے لیے دعا کرنا، اور دوسرا حسین کی قبر کی مٹی لے کے آنا. مولا کس لیے؟ کہ میں مریض ہوں، مجھے قبر حسین کی مٹی چاہیے. ابو ہاشم جعفری منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. مولا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ امام وقت ہیں، قبر حسین کی مٹی. کہ ابو ہاشم جعفری تعجب نہ کرو، اللہ نے یہ امتیاز حسین کو بخشا. ہم ائمہ جب بھی مریض ہوتے ہیں قبر حسین سے شفا یاب ہوتے ہیں. اس کے آگے کوئی جملہ ہے ہی نہیں جناب والا. ہم جب مریض ہوتے ہیں
قبر حسین سے شفا یاب ہوتی ہیں. ایک ایک جملہ شرح کا محتاج ہے. گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت، جاؤ جو دعا کرنی ہے حسین کے گنبد کے نیچے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یہ میرا تجربہ ہے. المجرب لا یجرب، میں خود صاحب تجربہ ہوں. یہ قبر ابا عبداللہ الحسین کے امتیازات ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین کو امتیاز دیا. ایسے ہی نہیں، رسول گرامی نے فرمایا ان للحسین لمحبت مکنون فی قلوب المؤمنین. امام حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں خاص محبت ہے. اس خاص محبت کو دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مجتہد سمجھا نہیں سکتا. یہ کیسی محبت ہے امام حسین کے لیے؟ محبت سب کے لیے ہے، لیکن حسین کے لیے مومن کے دل میں ایک خاص محبت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. اللہ ہم سب کو زیارتوں کی توفیق دے، اور وہ جو امام حسین کی طرف گامزن ہیں یا جو کربلا یہ محلہ پہنچ چکے ہیں، وہ دنیا کے خوش قسمت ترین افراد میں سے ہیں، جنہیں مولا نے بلایا اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور وہ مولا کو پرسہ دینے کے لیے پہنچے. اللہ ان کی سلامتی اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پہ پلٹائے. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. تمام زوار ابا عبداللہ الحسین کی زیارتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. میں نے اس سے پہلے جو کچھ گفتگو کی، ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات تشریف فرما تھے اور آپ حضرات تک یہ گفتگو پہنچی. جناب عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو دیگر ائمہ، دیگر انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک خاص رتبہ عطا فرمایا، اور قرآن میں بھی مختلف مقامات پر جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہوا. جناب عیسیٰ کی زندگی جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، وہاں سے معجزات شروع ہوئے اور کرامتیں شروع ہوئیں. زندگی کے آخری لمحات تک جناب عیسیٰ کی زندگی ہمارے سامنے واضح و روشن ہے کہ کتنے معجزات تھے اور کتنے کمالات تھے اور کتنے حوادث تھے جو جناب عیسیٰ کی زندگی میں رونما ہوئے. آئیے قرآن مجید کی طرف شروع کرتے ہیں. جناب مریم پہ تہمت لگائی. سب سے پہلا یہی نقطہ کہ جناب والا جناب عیسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جو بغیر باپ اس دنیا میں تشریف لائے. ظاہر سی بات ہے، لوگوں نے تہمتیں لگائیں. جناب مریم کو طنز و طعن سے نوازا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا بابا برا تھا، تمہارا باپ اچھا آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدچلن تھی، تمہاری ماں بھی بہت اچھی تھی. پھر تم نے عیسیٰ کو بغیر باپ حمل کیسے کر لیا؟ ظاہر سی بات ہے، میں بڑے احتیاط کے ساتھ الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں سے ماخوذ. یہ تہمتیں اور یہ طنز و طعن قوم عیسیٰ کی طرف سے جناب مریم پر لگائے گئے. جناب مریم نے جواب میں کیا کہا؟ اب ظاہر سی بات ہے جناب مریم پریشان تھی. جناب مریم نے صوم، روزہ رکھا. کس چیز کا روزہ رکھا؟ چپی کا. بعض انسان کی زندگی میں مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. یہ بھی ایک عبرت آمیز گفتگو ہے. انسان کی زندگی میں بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں خاموشی ہی سب سے بہترین جواب ہے. جناب مریم کو بار بار طنز و طعن سے نوازتے رہے. جناب مریم نے خاموشی اختیار کی. آخر میں جب تھک ہار گئیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا. جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لا چکے، ابھی گہوارے میں ہیں، پھر انہوں نے طنز و طعن کیے، سوال کیا، جواب طلب کیا. جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا.
یعنی کیا؟ یعنی جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو وہ سوال اس بچے سے کرو. اس سے بڑھیا کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب سارے کے سارے منہ کھولے ہوئے کھڑے، کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اما یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں ان سے گفتگو کروں یا اس سے گفتگو کروں جو ابھی ابھی 1-2 دن ہوئے پیدا ہوئے، جو ابھی گہوارے میں ہے، بول نہیں سکتا، صحیح سے دیکھ نہیں سکتا، صحیح سے سمجھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس سے سوال کریں؟ بھائی یہ حجت خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. مریم نے اشارہ کیا کہ یہ حجت خدا ہے، سوال کر کے تو دیکھو. روایتوں کے جملے، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کی بھی آیت ہے، آواز آئی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آواز آئی اسی بچے کی کہ تم گھبراؤ نہیں، میری ماں پہ تہمتیں نہ لگاؤ، میری بات سنو. بھائی لفظ کا نکلنا ہی مریم کی عصمت کی گواہی دے رہا تھا. پہلا لفظ جیسے ہی عیسیٰ کے دہن مبارک سے نکلا، مریم کی عصمت کا گواہی دیتا ہوا نکلا، اور آواز دی کہ تم میری ماں پہ تہمتیں لگا رہے ہو، خبردار، میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کے بھیجا. یہ بات ماشاءاللہ سے واضح و روشن ہے. موضوع کیا ہے؟ انبیاء اور اہل بیت. ہاتھوں کو جوڑوں گا. سبحان اللہ. مسلمانوں، نبی گہوارے میں کلام کرے تو کوئی اعتراض نہیں. نبی گہوارے میں کلام کرے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر علی کلام کرے تو پھر اعتراض کی انگلیاں بڑھتی کیوں ہیں؟ نبی کلام کرے تو کوئی اعتراض نہیں. اور آئیے جناب والا ایک اور جملہ سنیے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا. میں کہوں گا مسلمانوں، جب تمہیں یہاں کوئی اعتراض نہیں تو پھر امام زمانہ کے 5 سال پر اظہار امامت کرنے پر اعتراض کیسا؟ اگر یہاں اعتراض نہیں تو امام زمانہ کے 5 سال میں منصب امامت کے فائز ہونے پر اعتراض کیسا؟ جس طرح سے جناب عیسیٰ گہوارے میں ہی نبی تھے، اسی طرح امام زمانہ بھی امام تھے. بھائی ان دونوں واقعات سے، ان دونوں شخصیات سے پتہ تو یہی چلتا ہے نا، نبوت و امامت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ پیدا ہوتے ہی گہوارے میں نبی تھے. یہ 5 سال کی عمر میں نبی تھے، امام تھے. تو عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور بالاخره ظاہر سی بات ہے، نہ نبوت سے کوئی تعلق، نہ امامت سے کوئی تعلق، یہ سب کو پتہ ہے. عمر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. امام زمانہ 5 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. اچھا، آپ نے دیکھے جناب عیسیٰ کے معجزات، مختلف معجزات ہیں. جناب عیسیٰ گہوارے میں کلام فرما رہے ہیں. آئیے جناب، 15 شعبان کو ایک بچہ دنیا میں تشریف لایا، حکیمہ خاتون نے گود میں لیا. بھائی آپ معجزہ سمجھ رہے تھے نا، جناب عیسیٰ کا کلام کرنا بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچہ گہوارے میں کلام کرے. میں کہوں گا جناب والا، اگر وہ بچہ کلام کر سکتا ہے تو فخر عیسیٰ کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں پہنچے ابھی. امام زمانہ جب تشریف لائیں گے نا تو امام زمانہ تواضع و انکساری کا خیال کرتے ہوئے مریم کے بیٹے سے کہیں گے بسم اللہ، آ جاؤ نماز پڑھاؤ. مریم کا بیٹا اپنے قدم کو پیچھے لے جائے گا کہ نہیں، انما بعثت وزیرا لست امیرا، ہمیں وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے، امیر بنا کے نہیں. ہم وزیر ہیں، ہم امیر نہیں ہیں، ہم آپ کے وزیر ہیں، ہمیں وزیر بنا کے بھیجا گیا. اب سمجھ میں آیا؟ فخر مریم، فخر عیسیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت حجت کی ذات ہے. فخر مریم، فخر عیسیٰ، حضرت حجت. اچھا، اگر حضرت عیسیٰ گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اپنی نبوت کی گواہی دے سکتے ہیں، تو کیسے ممکن نہیں کہ حضرت حجت نے کلام نہ کیا ہو؟ حکیمہ خاتون نے آغوش میں لیا
دوڑتی ہوئی امام حسن عسکری کی خدمت میں پہنچی۔ امام حسن عسکری نے جیسے ہی حجت خدا کو اپنی آغوش میں لیا، ایک جملہ فرمایا، اے میرے بیٹے انطق باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کلام تو کر، اللہ کے اذن سے کلام تو کر۔ روایتوں میں ہے حضرت حجت نے کلام کرنا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور بتایا کہ کس طرح سے ہم ائمہ علیہم السلام برحق ہیں، تمام ائمہ کی گواہی دیتے ہوئے اپنی امامت کی گواہی دی، اپنی امامت کی شہادت دی، اور پھر قرآن کی مختلف آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، جیسے ہی قرآن کی آیتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ایک ولادت اور یاد آ جاتی ہے، بھائی پہنچیے 13 رجب، بھائی ایک بچہ خانہ کعبہ سے باہر آیا، رسول گرامی کی آغوش میں رسول سوال کرتے ہیں، بچہ کہتا بتاؤ کیا سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں؟ ارے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سناؤں؟ امیر المؤمنین ابو الائمہ ہے، امیر المؤمنین نے سب کچھ سنایا۔ ایک آیت سنائی تھی، قد افلح المؤمنون، یہاں پہنچے قد افلح المؤمنون مسکراہٹ کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے علی کے آنے سے مؤمنین فلاح پا گئے، علی کے آنے سے مؤمنین فلاح پا گئے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت یہ مشہور و معروف، اسی طرح حضرت حجت، اب میں وہ الفاظ کیونکہ میں نے روایت نہیں دیکھی تو میں ذمہ داری کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نے سنے، بھائی سنی ہوئی بعض باتوں کو میرا دل کر رہا ہے لیکن پڑھوں گا نہیں۔ خلاصہ حضرت حجت جب امام حسن عسکری کی گود میں تھے تو حضرت حجت نے بھی ایک دعویٰ کیا، خلاصہ اس دعوے کو کنارے رکھیے، لیکن جس آیت کی تلاوت کی وہ بہت مشہور و معروف، وہ یہ کہ حضرت حجت نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اس آیت کی حضرت حجت نے تلاوت فرمائی۔ ثابت کیا ہوا؟ جس طرح سے حضرت عیسیٰ گہوارے میں کلام فرما رہے ہیں، آتے ہی اپنی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، اسی طرح فخر عیسیٰ جب اس دنیا میں آیا تو اپنی امامت کی گواہی دی، توحید النبوت کی گواہی دی، اور جتنی بھی ضروریات دین تھیں ان تمام چیزوں کی گواہی دی، کلام فرمایا۔ یہ ہو گیا ایک مقابلہ۔ اب آئیے جناب والا، حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی اٹھائیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں معجزات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ہم تک پہنچی روایات کے ذریعے وہ بہت وسیع ہے۔ میرے خیال سے اگر عشرے کا موضوع رکھا جاتا عیسیٰ اور علی، یہ بھی میرے خیال سے 10 دن کے لیے کافی نہیں تھا، اتنا مواد ہے اور اتنی باتیں ہیں اور اتنی روایات ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امیر اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے۔ خلاصہ میں جلدی چند باتیں عرض کروں تاکہ نتیجہ آپ حضرات تک دے سکوں۔ عیسیٰ جس طرح سے آنے کے بعد گہوارے میں کلام فرما رہے، ایک اور جناب عیسیٰ کا بہت بڑا معجزہ، وہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، لا علاج مریضوں کو، جن کا علاج کہیں نہیں ہوتا تھا اس کا علاج حضرت عیسیٰ کے پاس ہوتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس کارنامے کے ذریعے حضرت عیسیٰ لوگوں کو اپنی طرف جلب کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرتے تھے اس عمل کے ذریعے۔ باقاعدہ جہاں جہاں مریض ہوا کرتے تھے جناب عیسیٰ کو بلایا جاتا تھا، جناب عیسیٰ ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا اگر حضرت عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دیں تو کوئی تعجب نہیں، لیکن اگر حسین کے گہوارے سے فطرس کو بالوں پر مل جائیں، بھائی موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت۔ عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جبرائیل کو حکم ملا، جبرائیل جاؤ زمین پر محمد مصطفیٰ کو ان کے بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دو۔ بھائی یہ بھی جملے قابل غور ہے، روایات کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں۔ بیٹا کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ اللہ بار بار کہہ رہا جاؤ محمد کے فرزند کو مبارکباد دو۔ قربان جاؤں
بیٹا علی کا، لیکن منسوب اللہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ رسول خدا کی طرف. اور یہ خود حضرت امیر علیہ السلام کے جملے ہیں کہ یہ فرزند میرے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے ہیں، محمد مصطفیٰ کے. ان کا احترام اس نیت سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے. قبیلوں کو لو اور محمد مصطفیٰ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرو. روایات کے الفاظ ہیں، مختلف روایات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے جبرائیل چلے 10 لاکھ ملائکہ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے، یا بعض روایتوں میں ہے 10 کروڑ ملائکہ کے ساتھ جناب جبرائیل گھوڑوں پہ سوار ہو کر محمد مصطفیٰ کی طرف آ رہے تھے. راستے میں ایک فرشتہ نظر آیا جس کا نام ہے فطرس. فطرس کسی سستی کی وجہ سے، بنا بر روایت جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ فطرس کسی سستی کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اس سے زمین پہ پڑا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا ملائکہ کا ہجوم جا رہا ہوگا تو فطرس کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ اتنا بڑا کراؤڈ آخر جا کہاں رہا. فطرس نے دور سے آواز لگائی، ملائکہ نے فطرس کی آواز سنی، ملائکہ پاس پہنچے، فطرس کو بتایا کہ جناب والا محمد مصطفیٰ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا. سوال، فطرس ظاہر سی بات ہے اتنے انبیاء ہے، سہارا تو فطرس نے سب کا لیا ہوگا. بھائی اتنے انبیاء آئے، کیا فطرس نے کسی کا سہارا لے کر خدا کی بارگاہ میں بالوں پر نہیں مانگے ہوں گے؟ بھائی مانگے تو ہوں گے. ایک ایسا انسان، ایک ایسا فرشتہ جو کسی کھائی میں صدیوں سے اور برسوں سے پڑا ہوا ہے، کیا اسے اپنی نجات کی کوئی فکر نہیں ہوگی؟ مانگا تو تھا، لیکن خدا نے کہا فطرس اگر تجھے پر ملیں گے تو حسین کے گہوارے سے، ذرا انتظار کر لے، حسین کے گہوارے سے پر دینا ہے مجھے. خلاصہ فطرس کو انہوں نے اٹھایا اور لے گئے رسول گرامی کی بارگاہ میں. جیسے ہی مبارکباد پیش کی اور فطرس کے بارے میں بتایا، فطرس نے اپنا تعارف کرایا. رسول گرامی نے یہ بھی دیکھیں، ظاہر سی بات ہے امام و کلام الامام دونوں تمام چیزوں پر مقدم ہوتے ہیں، چاہے امام کا کلام ہو یا خود امام کی پرسنالٹی، ہر شے پہ مقدم ہوتی ہے. اب اگر رسول گرامی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں فطرس سے تو راز اور حکمت بھرا پڑا ہے. شفا کی بھیک مانگی، رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو. راز ہے، حکمت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جا کے حسین کے بدن سے مس کر دو یا حسین سے کہو سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کہ اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کر دو. کیونکہ یہ بات ذہن میں ہے کہ 1400 سالوں کے بعد بھی شیعہ حسین کی زری پہ جائیں گے. بھائی عقیدت باقی رہے. فطرس کو اگر گہوارے سے شفا ملتی ہے تو ہمیں ذریح حسین سے شفا ملتی ہے. اور یہ دعا ہے جناب والا، یہ دعا ہے. امام زمانہ نے اپنے کسی نائب کو تعلیم دی. کہتے جب 3 شعبان امام حسین کی جب ولادت ہوئی، 3 شعبان کو ولادت ہوئی، کہتے جب بھی 3 شعبان آئے نا تو یہ دعا خدا کے سامنے رکھو، اس طرح سے دعا مانگو. کس طرح سے دعا مانگو؟ اللہ کی بارگاہ میں کہو. کیا کہنا ہے؟ اللہم کما وہبت الحسین لمحمد، اے میرے پروردگارہ جس طرح سے تو نے محمد کو حسین عطا کیا، جس طرح سے تو نے محمد کو حسین عطا کیا. اللہم آذا فطرس بمہدے ونحن آئذون بقبرہ، اے میرے پروردگارہ جس طرح فطرس مہد یعنی گہوارے حسین پہ آیا، اے میرے پروردگارہ ہم بھی حسین کی قبر پر اسی طرح آ رہے ہیں. بھائی جس طرح فطرس نے گہوارے حسین سے پناہ لی، اسی طرح ہم بھی ذریعہ حسین سے پناہ لیتے ہیں. اے میرے پروردگارہ
اپنا لطف و کرم ہماری ذات پہ رکھے۔ فطرس کو اگر گہوارے سے شفا ملی تو اے میرے پروردگارا ہم بھی تو ذریح ابا عبداللہ الحسین کے پاس ہیں، ہم بھی تو قبر ابا عبداللہ الحسین کے پاس ہیں۔ اگر فطرس کو گہوارے سے شفا دے سکتا ہے تو ہمیں بھی قبر حسین سے شفا دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں 3 شعبان کو۔ امام زمانہ نے اپنے نائب کو یہ دعا تعلیم دی۔ خلاصہ یہ ایک ہی فرشتہ نہیں تھا، اب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، یہ ایک ہی فرشتہ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے فرشتے تھے۔ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور فرشتے کا نام لکھا دردائیل۔ ایک تو ہو گیا فطرس کہ جس کے بالوں پر چھنے تھے، جسے گہوارے حسین سے بالوں پر ملے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں، جب فطرس کو گہوارے حسین سے بالوں پر ملے، فطرس آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کرنے لگا۔ جب خوب پرواز کرنے لگا تو عجب نہیں، بعض ملائکہ نے کہا بیٹا سدھرے نہیں ہو، سدھرے نہیں ہو، ابھی بھی وہی تکبرانہ انداز میں گفتگو، ابھی بھی وہی تکبرانہ انداز۔ عجب نہیں فطرس نے کہا ہو ھذا من فضل الحسین، اب معاملہ جدا ہے، اب معاملہ جدا ہے، اب معاملہ جدا ہے۔ یہاں حسین کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے، یہاں حسین کا فضل و کرم ہے، معاملہ جدا۔ اللہ نے حسین کے معاملے میں جدا ڈیل کی۔ ایک تھا فطرس، ایک فرشتہ تھا سلسائیل، سواد سے سلسائیل، یہ بھی کہتے ہیں پڑا ہوا تھا، اسے بھی امام حسین کے گہوارے سے شفا ملی۔ بعض علماء فرماتے ہیں فطرس کا ہی دوسرا نام ہے سلسائیل۔ خلاصہ اس میں اختلاف ہے، میں نے ذکر کر دیا۔ تیسرا ایک فرشتہ کہ جسے روز ولادت امام حسین شفا ملی ہو۔ بھائی عیسیٰ شفا دیتے تھے نا، عیسیٰ شفا دیتے تھے، لا علاج بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا عیسیٰ آپ بڑے ہو کے علاج کرتے تھے، یہاں گہوارے حسین علاج کر رہا ہے، ان کا علاج کر رہا ہے جن کا علاج انبیاء نہ کر سکے۔ بات ہے جن کا علاج انبیاء نہ کر سکے۔ فطرس مثال کے طور پہ امام حسین سے 5 سال اور 10 سال اور 20 سال پہلے کا تو واقعہ تھا نہیں، صدیوں سے زمانے سے فطرس پڑا ہوا تھا، نہ جانے کتنے انبیاء کا آنا جانا ہو گیا، پھر بھی فطرس کو پر نہیں ملے، حسین کے صدقے میں ملے۔ ایک ہے فطرس، دوسرا سلسائیل۔ ایک اور فرشتہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا دردائیل، دردائیل۔ اب میں جو کیفیت علامہ مجلسی نے بیان کی وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دوں۔ کہتے دردائیل کے 16,000 پر تھے، 16,000 پر تھے، ونگز 16,000، اتنا بڑا فرشتہ تھا، 16,000 پر تھے۔ اور کہتے ایک پر زمین سے آسمان کی اونچائی تک تھا، ایک پر زمین سے لے کر آسمان تک۔ ایک بات اور یہاں پہ بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، جب بھی آپ مخلوقات خدا کا ذکر سنیں یا ایک عجیب الہیکل آپ کے سامنے آئے تو 1% اور 1 ذرہ بھی تعجب نہ کرو۔ آپ جس دنیا میں جناب والا رہ رہے ہو نا، اسی دنیا میں یہ جو آپ کے پڑوس میں ندی ہے، اس ندی میں اللہ نے کیا کیا پیدا کر دیا، پوری دنیا کے سائنٹسٹ مرے جا رہے پتہ کرنے کے چکر میں کہ جناب والا سمندروں میں ہے کیا۔ تو بالکل تعجب نہ کریں، بالکل تعجب نہ کریں، نہ جانے کتنے ایسے مخلوق ہیں جو ابھی یہاں بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو۔ جنات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ گھبرائے نہیں، فی الحال آپ کو پریشان نہیں کریں گے، مولائی جنات ہے، مجلسوں میں آ رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے ایک جملہ فرمایا، ہم نے پڑھا تو نہیں، کہنے لگے جناتوں میں یا تو شیعہ ہوتا ہے مسلمان یا کافر ہوتا ہے۔ ناصب ہی نہیں ہوتا ہے، ناصب ہی نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ جناتوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے فضائل علی سننے کے بعد بدہضمی کا شکار ہو، ایسا کوئی نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں، بے فکر رہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ خلاصہ اجنہ بھی بہت سارے مخلوقات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کسی ایک پروفیسر نے، میرا ایک موضوع تھا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے، تو ایک پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا تھا، نہ جانے کہاں تک یہ بات صحیح ہے، کہتے ہیں ابھی تک جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے سمندر کے بارے میں،
یہ جتنی معلومات اب تک حاصل ہوئی ہے 1 یا 2% کے بھی دعوے کرنے والے نہیں ہیں جو یہ دعویٰ کر دیں کہ جناب والا ہمارے پاس اب تک کی ساری ریسرچ 5% آ چکی ہے۔ اتنا سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز رکھے۔ امام سجاد کے ایک جملے کے ذریعے سے یہ راز آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ امام کیا اپنی دعا میں فرماتے؟ تعریف ہے اس خداوند متعال کی کہ جس نے سمندروں کو بنایا، سمندروں میں پہاڑوں کو بنایا، ان پہاڑوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کو بنایا، ان دریاؤں میں چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کو بنایا، ان پہاڑوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے مخلوقات پیدا کیے۔ نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ان کے رزق کی بھی ذمہ داری اٹھائی، ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب یہ جملہ آ گیا تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میں نے اسی جملے کے ذیل میں نہ جانے کسی ایصال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ہے، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات پیدا کی ان تمام مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ایسی ہے جو پیسہ کماتی ہے۔ قابل غور جملہ ہے جناب والا، ایک مخلوق ایسی ہے جو پیسہ کماتی ہے، جو ارننگ کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں کماتی۔ شیر کیا کماتا ہے؟ کہاں جاب کرتا ہے؟ کہاں جاب کرتا ہے؟ پیسہ نہیں کماتا ہے۔ چیٹی، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی ہے جس کی کمپنیز ہوں مثال کے طور پہ، جاب کر رہا ہو، بزنس ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کمال تعصب یہ ہے، اور کمال تعصب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ہے جو پیسہ کماتی ہے، باقی کوئی کچھ کماتا نہیں، لیکن انہیں بھی اللہ کے رزق پہ بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو وہ واحد انسان، نہیں بھروسہ ہے تو واحد انسان۔ صلی اللہ محمد، صرف ایک انسان ہے کہ جسے بھروسہ نہیں ہے۔ خلاصہ آل محمد کے نورانی کلمات کے سائے میں 2-4 باتیں آ گئی سو آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات پیدا کیے، انہی میں سے ایک دردائیل تھا۔ دردائیل علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کے 16,000 پر تھے، ونگز تھے، ایک پر زمین سے آسمان کتنی بلندی پہ تھا، اتنا بڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ملائکہ کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی، انہوں نے کوشش کی اسے اٹھا نہ سکے کیونکہ بہت بھاری تھا، اسے اٹھا نہ پائے۔ لہٰذا جب یہ ملائکہ پہنچے رسول گرامی کے سامنے، یہ واقعہ رکھا، پھر جب یہ پلٹ کے آئے تو اس ملک سے، دردائیل سے فرشتوں نے کہا کہ جاؤ یہیں سے بیٹھ کر حسین کے صدقے میں خدا سے مانگو۔ کہتے یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو دور بیٹھ کر حسین کے صدقے میں پر مانگ رہا ہے۔ اب اسے خدا نے 16,000 پر نہیں رکھا بلکہ اس کے پروں میں اضافہ کر کے 64,000 پر دے کے اڑا دیا۔ 64,000 پر دیے، 64,000 پر دیے۔ یہ ہے فضل ابا عبداللہ الحسین، یہ ہے فضل ابا عبداللہ الحسین۔ عیسیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، لا علاج مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ یہ ابا عبداللہ الحسین ہے جو اپنے بچپن میں خود بھی نہیں، ان کا گہوارہ وہ کام کر رہا ہے جو عیسیٰ نے نہ کیا ہو۔ ذمہ داری کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، انبیاء اور اہل بیت۔ آئیے جناب، ایک فطرس نے وعدہ کیا تھا، اگر میں بھول جاؤں تو وہ یاد دلا دیجئے گا، میرے خیال سے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مجھے خود نہیں پتا چلتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، 47 منٹ ہو گئے، یقین کریں مجھے نہیں پتا چل رہا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خلاصہ اب وہ باتیں انشاءاللہ کل کے لیے۔ فطرس نے، جب فطرس کو بالوں پر ملے نا تو فطرس نے ایک وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ حسین کا ہم پر احسان ہے، امام حسین نے ہمیں بالوں پر عطا فرمائے، امام حسین کے صدقے میں ہمیں بالوں پر ملے۔ ایک وعدہ ہے آپ سے، ظاہر سی بات ہے میری اوقات، میری حیثیت نہیں جو میں حسین کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن ایک خدمت ضرور انجام دوں گا۔
ایک خدمت ضرور انجام دوں گا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ فطرس کا. رسول گرامی کی بارگاہ میں فطرس کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے. جب آپ کربلا جائیں گے نا اس وعدے فطرس کو محسوس کریں گے. نہ محسوس کریں تو کہیے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسین کے صدقے میں مجھے بالوں پر ملے. یہ فطرس آپ سے ایک وعدہ کرتا ہے. لا یأتیہ زائر الا ارسلتہ یا ابلغتہ. کوئی حسین کا زائر نہیں آئے گا مگر یہ کہ قبر تک پہنچانا فطرس کی ذمہ داری ہوگی. بھائی جائیے اربعین پہ جانے والوں سے پوچھئے, کروڑوں جاتے ہیں, کوئی ایک کہتا نظر نہیں آتا کہ میں نے حسین کی قبر کو نہیں مس کیا. اما قبر پر جانا تمہارا کام ہے, قبر تک پہنچانا فطرس کا کام ہے. قبر تک پہنچانا فطرس کا کام ہے. یہ فطرس نے وعدہ کیا رسول گرامی کی خدمت میں, یہ فطرس کا وعدہ ہے. اچھا بہت سارے لوگ کربلا جا بھی نہیں پائیں گے, بہت سارے کربلا نہیں جا پائیں گے. جو کربلا گئے فطرس نے پہنچا دیا, جو کربلا نہیں گئے ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کے دلوں میں حسین کی محبت نہیں ہے؟ نہیں جناب والا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے حسینی دیکھے جن پہ آج میں بیٹھ کے کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں, کاش میری زندگی تک یا میرے سمجھدار ہونے تک وہ زندہ ہوتے تو میں اپنی زیارت نہیں کرتا, ان کی کرواتا. میں نے اپنی زندگی میں 50 ایسے مولا والے دیکھے. مجھے یقین ہے کہ میں اگر اپنی جگہ انہیں بھیج دیتا تو ابا عبداللہ الحسین مجھ پہ زیادہ کرم نوازی فرماتے, میری طرف زیادہ دیکھتے. حالانکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں پہنچے, لیکن کچھ مستحق ہیں زیارت کے, جن کے دل میں عشق ولولہ. نام حسین لیجئے جناب والا. مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی میں پیمائش کیا ہے, آزمائش کیا ہے. میری زندگی میں ایک پیمانہ ہے, ٹھیک ہے. عمل ظاہر سی بات ہے, عمل کے بیس پہ بھی ہم چیزوں کو تولتے ہیں, لیکن ایک چیز کہ جو میرے نزدیک معیار بہت بڑا معیار ہے. میں اگر کسی کے سامنے بیٹھوں اور 2-4 منٹ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کروں یا امام حسین کا نام لوں اور میرے سامنے بیٹھا وہ شخص فوراً رونے لگے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, تو یہ زیغم غروی کا عقیدہ ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ جناب والا آپ بھی اپنا پیمانہ و میزان بنا لیجئے, یہ میرا عقیدہ ہے. اگر اس کے دل میں محبت حسین کوٹ کوٹ کے بھری نہ ہوتی تو نام حسین پر اشک نہ برستے. یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا. نام حسین لیجئے جناب والا, آنکھوں میں آنسو. اور یہ دیکھیں پھر آ گئی بات انبیاء اور اہل بیت. جناب ابراہیم اگر مومن ہے نا, تو دیکھو کیا ابراہیم نے نام حسین پہ گریہ کیا؟ آپ کہیں گے جناب کیا فرما رہے ہیں؟ جی جناب فرما رہے ہیں. آدم سے خدا کہہ رہا ہے توبہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, لو بسم اللہ, پنجتن کا نام لو, پنجتن کا وسیلہ دو. جبرائیل آئے, تعلیم دیے 5 نام. آدم کہہ رہے ہیں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو. آدم کہہ رہے ہیں یا جبرائیل یہ کس کے نام ہے؟ پنجتن کے نام ہے. تمہیں توبہ قبول کروانی ہے یا نہیں؟ ان کا سہارا لو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. آدم نے نام لینے شروع کیے. آخری نام جیسے لیا چیخ مار کے آدم رونے لگے. جبرائیل آئے. آدم کیا ہوا؟ کہ یا جبرائیل میں نے پہلا نام لیا, دوسرا نام لیا, تیسرا نام لیا, سرور طاری ہوا, خوشی طاری ہوئی, لیکن حینما ذکرت الخامس منها فبکیت. جیسے ہی 5واں نام لیا نا میں بے چین ہو گیا, پتہ نہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کون ہے؟ جبرائیل نے جملہ فرمایا کہ یا آدم هذا الحسین یذبح کما یذبح. یہ حسین ہے جیسے کربلا میں مارا نہیں جناب والا, ذبح کر دیا جائے گا. ابراہیم کے سامنے جیسے ہی نام حسین آیا ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئی نا. جملہ یاد آ گیا امام حسین کا. اگر یاد آیا تو میں مصائب میں اس کی شرح کروں گا. انا قتیل العبرہ لا یذکرنی مؤمن الا بکا.
میں ایک ایسا قتیل ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ کوئی بھی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں نام سنتے ہی آنسو آ جائے گا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین۔ فطرس نے ایک اور وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ لا یأتیہ زائر الا ابلغتہ، کوئی بھی حسین کا زائر نہیں آئے گا مگر یہ کہ میں اسے قبر حسین تک پہنچاؤں گا۔ یہ فطرس کی ذمہ داری۔ اور اگر کوئی زیارت حسین کے لیے نہیں آ پایا نا، وہ اپنے گھر سے سلام کرے۔ یہ روایتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت اطہار نے فرمایا اگر تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آ سکتے تو دور سے کربلا کا رخ کرو اور سلام کرو۔ سلام کر دیا تم نے، پہنچائے گا کون؟ پہنچائے گا کون؟ یہ ذمہ داری لی ہے فطرس نے۔ لا یسلم مسلم ولا یصلی مصل الا ابلغت سلامہ وصلواتہ الی، کوئی بھی سلام کرنے والا امام حسین کو یا صلوات بھیجنے والا امام حسین پر نہیں بھیجے گا مگر یہ کہ میں اس کا سلام اور اس کی صلوات حسین تک پہنچاؤں گا۔ یہ فطرس کا کام ہے۔ میں پہنچاؤں گا، آپ کے صدقے میں مجھے بالوں پر ملے، آپ کے صدقے میں مجھے بالوں پر ملے، آپ کے صدقے میں مجھے زندگی ملی۔ عجب نہیں، فطرس نے واقعہ کربلا سنا۔ فطرس کی آنکھوں میں آنسو، فطرس رونے لگے۔ میں نے کہا تھا نا اگر یاد آیا تو میں بیان کروں گا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں تھوڑا سا مقدمہ بنا دوں۔ یہی مصائب ہے، اس سے زیادہ کیا مصائب پڑھے جائیں گے جناب والا؟ کیا مصائب پڑھے جائیں گے؟ کیا فرمایا؟ انا قتیل العبرہ، میں قتیل ہوں، مجھے قتل کیا گیا۔ کس طرح قتل کیا گیا ابھی سمجھاؤں گا۔ وہ جن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے نا ان پہ سلام ہو۔ مولا فرماتے ان آوازوں پہ رحمتیں نازل ہوں جو آوازیں میرے جد حسین کے لیے بلند ہوتی ہیں۔ ان آوازوں پہ رحمتیں۔ اہل بیت اطہار کی زندگی پڑھیں۔ جسے مارا گیا، جسے پریشان کیا گیا، اپنی مصیبت پر کوئی امام رویا نہیں۔ امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت لگی، ایسا نہیں کہ امیر المؤمنین اپنے سر کی ضربت کے درد سے تڑپ رہے ہوں۔ علی نہیں تڑپے۔ اگر علی تڑپ رہے ہیں تو حسن کو دیکھ کے تڑپ رہے، حسین کو دیکھ کے تڑپ رہے، عباس کو دیکھ کے تڑپ رہے۔ اور پھر جب ایک بچی، اب ظاہر سی بات ہے باپ بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ زینب جب روتی تھی نا حسن کو بلاتے تھے، بیٹا حسن زینب سے کہو آہستہ گریا کریں، کوئی زینب کی آواز نہ سن لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا اتنی غیرت، اتنی غیرت، کوئی زینب کی آواز نہ سنے۔ مولا شام کا بازار، بس میں نہیں بیان کروں گا۔ اتنی غیرت، اتنی غیرت۔ علی خود پہ نہیں روئے، خود پہ نہیں روئے، اپنے زخموں پہ نہیں روئے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کا جگر کٹ کٹ کے تشت میں آیا، لیکن امام حسن اپنے اوپر نہیں روئے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں صاحب بھائی، اپنے اوپر نہیں روئے۔ تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی امام اپنی مصیبتوں پہ نہیں رویا۔ لیکن میں کہوں گا نہ جانے کربلا میں حسین کو کس طرح مارا کہ حسین کو یہ کہنا پڑا انا قتیل العبرہ، میں وہ قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا۔ میں وہ قتیل ہوں جسے رلا رلا کے مارا۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، ارے تلوار کا کام کیا ہوتا ہے یا خنجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ خنجر کا کام ہوتا ہے
اس طرح میری طرف دیکھیں، اس طرح کاٹنا یہ خنجر کا کام ہوتا ہے۔ چاقو کو آگے پیچھے کر کے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے۔ اور امام حسین کا وہ جملہ یاد آتا ہے نا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، روایتوں کے جملے ہیں۔ حسین جب زمین پہ آئے نا، شمر آیا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، تو حسین نے ایک جملہ فرمایا، اے شمر تو بڑے اونچے مقام پہ بیٹھ گیا، ارے تجھے پتا بھی ہے جس جگہ تو نے اپنے پیر رکھے وہ جگہ نانا چوما کرتے تھے۔ بس آخری جملہ، یہ سینہ میرا نانا چوما کرتا تھا۔ خنجر کا کام ہوتا ہے آگے پیچھے کر کے کاٹنا، لیکن یاد آتا ہے حسین کا جملہ، مجھے رلا رلا کے مارا۔ کہتے ہیں خنجر تیز نہیں تھا، کند تھا۔ شمر نے اٹھایا پہلا خنجر، یا رسول اللہ، دوسرا خنجر، یا امیر المومنین۔ اب خنجر لگا، سارے انبیاء کھڑے، حسین زہرا تیرے حوالے۔ اب زہرا حسین کے بدن کو آغوش میں رکھ کے، ارے میں ماں ہوں، چکیاں پیس کے۔ واہ محمد